آج کی ہماری آیات ہے آیا نمبر 265 سے آیا نمبر 281۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ہم تقریباً سورہ البقرہ کے فنیشنگ سائٹ پر ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کو مکمل کر رہے ہوں گے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ٹچ کیا، یعنی چاہے وہ ایمانیات ہوں، وہ آخرت ہو، وہ جنگ کے مسائل ہوں، یا وہ انسان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، یا پھر وہ معاشی مسائل ہیں، یا وہ ازدواجی مسائل ہیں، یا وہ معاشرتی مسائل ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے جو ہے نا، جو ڈفرینٹ قسم کے، آپ سمجھ لیں ڈفرینٹ شاخیں ہیں نا ڈفرینٹ چیزوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کو جمع کیا ہے۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ اگلی صورتوں میں بھی انہی کے بارے میں ڈسکشن ہوتی رہے گی، کبھی ایک ٹاپک کے بارے میں اور کبھی دوسرے ٹاپک کے بارے میں۔ اس سورہ کی آپ جامعیت کا اندازہ لگائیے کہ 286 آیات، یعنی تقریباً یہ 2.5 سپارے تقریباً بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو ان آیات میں سمو دیا ہے۔ اور پھر جب ہم ان کی ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری لائف اس کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے اگر ہم واقعی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا یہ قرآن تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، تو یہ تو قرآن جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ چیز نہیں ہے، ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے۔ قرآن ہی سے وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں اس سے اپنی ہدایت کا راستہ لینا شروع کریں۔ تو آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو بہت زیادہ ڈسکشن تھی زندگی پر اور موت پر، ٹھیک ہے، زندگی اور موت پر۔ عزیر علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا تھا، نمرود کے ساتھ ان کی جو ڈیبیٹ تھی اس کے اوپر تذکرہ تھا، اور اس کے بعد زندگی اور موت کے معاملے میں بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کافی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو بہت ہی اس کے بعد جو اگلی آیات میں جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی تھی وہ کیا چیز تھی؟ خرچ کرنے کے معاملے میں، کہ جب تم خرچ کرتے ہو، اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے اس میں بھی خرچ کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ خرچ کرنا، سپینڈ کرنا، انسان کا جو مال ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں۔ ہمیں چھوٹی چیز چاہیے یا بڑی چیز چاہیے، ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کے متعلق بھی کچھ چیزوں کو بتا دیا، اور اس میں صدقات کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا، پھر اس کی خوبصورت مثالیں بھی دی گئی، کیونکہ مثالوں سے چیز زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے وہ والی مثال پڑھی تھی ایک ایسے شخص کی جس نے اپنا مال خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، کسی کے ساتھ اس نے کوئی نیکی کی، لیکن اس نیکی کو جتلا دیا، احسان جتلانا شروع کیا، اس کو سنانی شروع کی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا، یعنی اس کو باتوں کے ساتھ عزیت دینی، ہر روز آ جاتے ہو، ابھی تمہیں کل ہی تو دیا تھا، تمہیں پرسوں ہی تو دیا تھا، تم لوگوں نے تو عادت بنائی بھی ہے، اور اس طرح کی کافی باتیں سنانا۔ تو کبھی آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور دوبارہ اگر ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ انسان ان سے ایکسکیوز کر لے، ان کے لیے اچھی دعا دے دے، اچھا کلمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اچھا کلمہ کہنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اذیت دے، من والاذا، یعنی اذیت دے باتوں کے ساتھ یا اس کے اوپر احسان جتلاتے پھرے۔ اب آج جو مثال آ رہی ہے یہ والی، اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مثال بیان کرتے ہیں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے بس میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آج کی آیت دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، ابتغاء ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کو چاہنا، طلب کرنا، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا مال خرچ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو مال میرے پاس موجود ہے یہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، میں اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کے راستے میں اسی کی رضا کے لیے خرچ کر رہی ہوں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟
تو اس کا وہ لوگوں سے نہیں واہ چاہتا، اس کو اپریسیشن لوگوں سے نہیں چاہیے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی آ جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، بس اس لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل۔ تو اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک باغ کی مثال کی طرح دی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، یعنی ایک باغ ہے جو کہ کسی اونچی جگہ پر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ علاقے جو اونچی جگہ پر ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ناردرن ایریاز کی طرف دیکھ لیں، کشمیر سائڈ پہ چلے جائیں، ماؤنٹینیس ریجنز اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تھوڑی بارش بھی ہوتی ہے تو کتنا اچھا وہاں پر جو ویجیٹیشن ہے وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ علاقے ذرا اونچائی کی طرف ہے۔ جتنی ہم نیچے آتے رہتے ہیں اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اب ٹائم سے پانی لگانا، ٹائم سے باقی چیزیں کرنا، کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر کی جو اثرات ہیں وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں فصل کو۔ جیسے جیسے آپ ہائٹ پہ جاتے رہتے ہیں نا، اتنی یہ چیزیں کم افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ آلریڈی وہاں پر ٹیمپریچر اچھا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں پر بارشوں کے سلسلے بھی اچھی ہیں، جب گرینری اچھی ہے، ویجیٹیشن اچھی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مثال کسی اونچی جگہ پر ہے، یعنی ایک شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال، اس کے باغ کی مثال جیسے اس کی باغ ایک آئیڈیل جگہ پر موجود ہے، اونچی جگہ پر ہے، وہاں پر جب زور کی بارش آتی ہے تو اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے، 2 ٹائمز اس کا پھل دگنا، یعنی اس نے خرچ تھوڑا کیا ہوتا ہے لیکن اس کو فائدہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پھر اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے، وَابِلٌ فَطَلْ، تو کچھ شبنمی کافی ہے، یعنی تھوڑی بہت فوار یا ہلکی بارش، وہ بھی اس کے لیے نف رہتی ہے، وہ بھی ہو جائے تو اس کے جو فصل ہے اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ وہ فائدہ مند ہی رہتی ہے۔ وابل فطل، تو زیادہ بارش آئے تو بہت ہی زیادہ دگنا اس کو دیتی ہے فائدہ، اور اگر تھوڑا بھی ہو، خرچ تھوڑا بھی ہو، تو اس تھوڑے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کو مینج کروا دیتے ہیں کہ اس سے تھوڑی فصل بھی اس کے لیے فائدے کا باعث ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی بارش بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر کون سے عمل کی بات ہو رہی ہے؟ خرچ کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو جو تم خرچ کرنے کا عمل کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب خوب دیکھنے والا ہے، تم نے کس کو دیتے ہو، کس نیت سے دیتے ہو، دل میں کیا ارادہ ہے، کیا یہ میں لوگوں سے اپریسیشن چاہ رہا ہوں یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہ منہ کو بند کر لینا کہ اگر کوئی ایسے کلمات زبان سے ادا نہ ہو جائے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یا جس سے ہم دوسروں کے اوپر احسان جتلا دیں۔ کیوں؟ احسان اگر جتلا دیا کیونکہ ہم نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا اور اس کی تو عادت ہی ہے مانگنے کی، تو اس کو جب آپ نے باتیں سنانی شروع کی تو اس کی مثال آ گئی۔ آیا ودو، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے، کیا تم چاہتے ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چیز چاہتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، جو ہو اس کے لیے، یعنی کیا تم ان میں سے کسی ایک شخص کو ایسے پسند ہے کہ تمہارے لیے وہ باغات، کس میں سے؟ من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ہاں جی باغ، باغ ویسے بھی سب کو اچھے لگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اس کے باغ ہوں، کھجوروں کے، انگوروں کے، تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں بہتی ہوں، یعنی پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل اگتے ہیں، یعنی کھجوروں کے، انگوروں کے باغ تو ہیں، اور پانی کی بھی اتنی کثرت ہے کہ باقی چیزیں بھی جو وہ اگانا چاہتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اگتی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ پسند ہوگا کہ سب کے ساتھ یہ والی چیزیں موجود ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ، پھر وہ اس کو پہنچ جاتا ہے بڑھاپا۔ اصابہ، پہنچ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، مصیبہ بھی اسی سے ہے، مصیبت وہ چیز جو انسان کو پہنچتی ہے، تو اصابہ پہنچ جاتا ہے اس کو، الکبر، بڑھاپا، یعنی اس کے پاس بڑے ایسٹس ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب بندہ بوڑھا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی جو اولاد ہے وہ کمزور ہے، یا تو وہ چھوٹی ہے یا وہ ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے،
ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ لیں بچے پڑھ رہے ہیں یا بچے چھوٹے ہیں، بچے کمزور ہیں، وہ ابھی اس کے باغ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور وہ شخص خود ہی اپنے اون پر ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہے، لیکن بڑھاپا ہے تو ظاہر ہے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو انرجی لیول ہے نا وہ بھی نیچے جاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہ چیزیں جو آپ 20s میں بڑے آسانی سے کر جاتے ہیں، جب آپ 30s میں آتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام اتنا بھی اب آسان نہیں رہا جس کو ہم منٹوں میں کر جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ 40s میں جاتے ہیں تو آپ اپنی 20s اور 30s کو دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ چیزیں جو میرے لیے کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوتی تھی اب وہ کس طرح سے مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ یعنی کئی دفعہ آپ کام کر لیتے ہیں لیکن تھکاوٹ اور انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ اس اچھے سے نہیں اس کو کر پاتے۔ تو بڑھاپا بہرحال ایک فیکٹر ہے، وہ اصابہ الکبر، اور پہنچ جاتا ہے اس شخص کو بڑھاپا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس ایسٹس ہیں لیکن اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے جو لک آفٹر نہیں کر پاتی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو کیا پہنچ جاتا ہے اس کی فصل میں، ایک آگ آ جاتی ہے، ایک بگولا آ جاتا ہے جس میں آگ بھی ہے، یعنی ایسی ہوا چلتی ہے کہ جو کہ اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب اس نے یہ مینشن کیوں کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مینشن کیا کہ اس کو بڑھاپا آ جائے؟ بڑھاپا نہ بھی آئے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو باغ ہے وہ ویسے بھی، یعنی اگر وہ جل جاتا ہے اور بڑھاپا نہ بھی مینشن ہوتا تو بھی بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو کتنا بڑا لاس ہے۔ یہ نہ بھی مینشن ہوتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں تب بھی بات سمجھ آ رہی تھی، ایک بڑا لاس ہے جو اس کو آتا ہے جوانی میں بھی، ایون یہ چیزیں آ جائیں تو انسان کا جو لاس ہے وہ تو بہرحال ایک لاس ہے۔ لیکن یہ چیز کیوں مینشن کی گئی؟ کیونکہ اب اس کے پاس دوبارہ چانس ہی نہیں ہے اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے دنیا میں اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دیا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، اس کی نیت یہ تھی کہ وہ بندہ بس میرے آگے جھک جھک جائے جس کو میں نے بہت زیادہ نواز دیا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے، اور اب وہ اس بات کا سب سے زیادہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے جو اس نے دنیا میں دیا اس کا بینیفٹ پہنچے، تب وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو سارے صدقات اور خیرات ضائع ہو گئے، وہ تو ایکسپٹ ہی نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں ریاکاری تھی، کیونکہ اس میں من تھا احسان جتلانا تھا، کیونکہ اس میں عذاب تھا اذیت دینا تھا۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس نے اپنے صدقات اور خیرات واپس یعنی ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے۔ جب وہ چیز قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ اب وہ شخص وہاں پر جو موجود ہے اب دوبارہ دنیا میں تو نہیں آنا نا، تو جس طرح سے وہ شخص یعنی اس قدر اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے، اور اب اس کو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا اس دنیا میں کہ دوبارہ سے آ کر خالص اللہ کے لیے یہ سارے کام کرے، بالکل ایسے ہی ایک ایسا شخص بھی جس کے اوپر شدید بڑھاپا آ گیا ہے اور اس کے بچے کمزور ہیں تو وہ بھی دوبارہ سے اپنے اس باغ کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح سے یہ شخص عاجز ہے اس طرح سے انسان ادھر بھی عاجز ہوگا، وہ کرنا چاہے گا بھی تو اس وقت کچھ نہیں کر سکے گا، ایسے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی جائیں گی۔ تو پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو بہت ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے پھر آپ اس کو دیں، اور پھر آپ اس کو باتیں بھی سنائیں، یا باتیں سنا کر اور پھر اس کو دیں۔ آپ سوچیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو میں نے دے دیا چلو اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ بھی سوچا کریں اگر میں نے اس کو باتیں سنا کر دیا ہے، احسان جتلاتے ہوئے دیا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دینے کو بھی قبول نہ کرے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان جس کو دے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ بولے جس سے احسان جتلانا مقصود ہو۔ اور یہ صرف پیسے دینے کے معاملے میں نہیں ہے، کبھی پتہ ہے انسان کیا کرتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ کبھی کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے کبھی بہت کچھ کرتے ہیں،
کبھی اس کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو کوئی اور ہیلپ کر دیتے ہیں، کبھی بچوں کے معاملے میں آپ ہیلپ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی موقع آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے تو اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا اور اس سے اتنا نہیں ہوا کہ وہ یہی کر دیتی یا وہ یہی کر دیتا۔ تو آپ نے اتنا عرصہ جو آپ کے اوپر فرض نہیں تھا اس کی مدد کرنا، اس کے کام کرنا، لیکن آپ نے ایک احسان کا لیول مینٹین رکھا، تو اس احسان کے لیول کو آپ نے ایک لمحے میں ضائع کر دیا یہ بول کر۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے، نیکی کرنا مشکل ہے لیکن نیکی کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو جب آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو جتلائیں نہیں۔ آپ دیکھیں گے جتلائے بغیر جب آپ احسان کیے جاتے ہیں تو ایک آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں خود بھی پھر اپنے اجر ضائع نہیں کرنے چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، اور خواتین میں انفارچونیٹلی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی ہیلپ بھی کر دیتی ہیں اور پھر باتیں بھی سنا دیتی ہیں۔ اپنے بچوں کو ہی ہم کتنی کچھ باتیں سنا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو اس کو ریئلائز کروا رہا تھا۔ ریئلائز کرانے کے لیے کوئی تیسرا چوتھا بندہ ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی ریئلائز کرائیں۔ تو پھر اس میں یہ بہت سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ نے جو ان کے ساتھ نیکی کی آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر وہ نیکی نیکی نہیں رہتی کیونکہ آپ نے جتلانا شروع کر دیا۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہو، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو، انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، ما کسب تم، جو کچھ تم نے کمایا ہے، جو کچھ تم نے ارن کیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو تمہارے لیے زمین اگاتی ہے، یعنی عشر مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے اس کا ایک خاص حصہ اس کے اوپر عشر لگتا ہے، یعنی 1/10 دیتے ہیں۔ اگر آپ کے جو زمین ہے اس کو بارش کا پانی سیراب کرتی ہے تو آپ 1/10 دیتے ہیں، اور اگر آپ خود سیراب کرتے ہیں تو آپ 1/20 یعنی 20واں حصہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں سے جو زمین اگاتی ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ دو۔ اچھا اس کو نا آپ ایسے دیکھیں کیونکہ مختلف جو علماء ہیں نا ان کے مختلف اقوال آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زمین جو کچھ اگاتی ہے آپ اس میں سے دیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی فروٹ کا درخت ہے نا تو سارا کا سارا فروٹ صرف اپنے لیے نہ رکھ لیں، بلکہ کسی اور کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کریں۔ جو مالی آتا ہے، جو لک آفٹر کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو دے دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کام کے سلسلے میں، اس کو دے دیں۔ آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا فروٹ رکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے اپنے گھر کا ہے تو اس میں سے بہت تھوڑا سا، لیکن وہ ضرور دیں اللہ کے راستے میں۔ ظاہر ہے جو گھر میں آپ کے فروٹ ہے وہ آپ نے جو تجارت کے سلسلے میں تو نہیں لگایا ہوا، وہ اپنے استعمال کے لیے یقیناً لگایا ہوگا۔ ہاں جو بڑی زمینوں پہ لگتا ہے، بڑے بڑے کھیتوں میں، وہ ظاہر ہے اس کو بیچنا ہوتا ہے اور اس کو اس حساب سے تو اس کے اوپر عشر آئے گا۔ لیکن یہ جو بھی چیز زمین اگاتی ہے آپ کے لیے، آپ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دیں۔ ٹھیک ہے، گارڈننگ والے حضرات اور خواتین متوجہ ہوں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو زمین تمہارے لیے اگاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے اس بیج میں سے، یا آپ نے اس ننھے پودے کو اتنا بڑا کیا جس نے ہمارے لیے آج یہ فروٹ دیا، یہ سبزی دی، تو یہ اس کا شکر بجا لانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دیتے ہوئے کیا خیال کروں، یہ جو تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو گیا نا، اور یہ جو تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ تھوڑا سا خراب ہو گیا، میں ذرا یہ والا دے دوں۔ یا یہ جو گندم فار ایگزامپل لوگ اگاتے تھے تو کیا کرتے تھے، جو اس میں جو پانی جس کے اوپر پڑ گیا تو وہ والے کہتے تھے اچھا یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں دے دو۔ تو وہاں پر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی کیونکہ کچھ لوگ ایسا گلا سڑا مال لے کر آتے تھے کہ اچھا دینے والا ہے تو یہ اس میں سے نکال دو، زکوٰۃ عشر اس میں سے نکال دو۔ اسی طرح انسان جب چیزیں دینے کے معاملے میں آئے، زکوٰۃ کے سلسلے میں انسان کوئی چیز دیتا ہے تو زیادہ تر لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کچھ چیزیں بھی خرید کے دینا چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جو گھر میں باسی خراب ہو ان چیزوں کو دینے کے اوائڈ کیا جائے۔ جو پھینکنے والی ہوتی ہیں نا ان چیزوں کو دیا نہ جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ،
تو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، ایسی گندی چیز تم ان کو مت دو، دوسرے لوگوں کو اتنی خبیث چیز مت دو، حالانکہ اگر تم ان کی جگہ پر موجود ہو تو تمہیں خود بھی پسند نہیں آئے گا کہ تم ان چیزوں کو لو، یا تم کیا کرو گے، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو، یعنی تم بھی اگر لو گے بھی تو کتنی جو ہے نا لاپرواہی کے ساتھ، اور تمہیں پسند نہیں آئے گا اس کو لینا، تم بے دلی کے ساتھ اس کو لو گے، ٹھیک ہے، یعنی گندی چیز کو، خبیث چیز کو، تو گندی چیزیں، خبیث چیزیں اللہ کے راستے میں بالکل نہیں دینی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے، بہت زیادہ خوبیوں والا ہے۔ جیسے یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتی ہوں کہ آم، جب کوئی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا جس میں لوگوں سے مدد کی طلب کی جاتی ہے، جیسے زلزلہ آیا تھا تو بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بینیفٹ دیتے تھے اور بہت زیادہ آ کے خرچ کرتے تھے، اپنے گھروں سے اچھا مال بھی لے کر آتے تھے اور اس کو اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے تھے کہ اچھا یہی موقع ہے، اپنے گھر کا سارا گند نکال دو اس وقت، کسی نہ کسی کے تو کام آ ہی جائے گا، چاہے تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، چاہے وہ ایسا خراب ہے یا ویسا ہے۔ تو انسان جب اللہ کے راستے میں دینے لگے تو اس کو چاہیے کہ اچھی چیز دے، ایسی چیز نہ ہو پھٹی پرانی، اسی طرح خراب۔ اور اگر آپ دے بھی رہے ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز پھٹی پرانی ہے اور آپ اس کو پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آ کے کہے نہیں جی ہم اس کو مینج کر کے یوز کر لیں گے، تو یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ صرف وہ غلط اور خراب چیزیں نکال کے رکھیں کہ بس یہ میں نے اللہ کے راستے میں دینی ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو میں خود دیکھوں گی کہ اچھا مجھے کیسے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو ولا تیممو، یعنی اس وقت کے زمانے میں جب لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تو لوگ اپنا خبیث مال دیا کرتے تھے، غلط مال جو کچھ لوگ دیتے تھے، تو ان کے اوپر تنبیہ کے طور پہ یہ آیت آئی کہ ولا تیممو، ارادہ نہ کرو خبیث چیز، گندی چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کا، حالانکہ اگر تم خود لینے والے اینڈ پہ ہو تو تمہیں خود یہ پسند نہیں آئے گا کہ تم ان چیزوں کو لو۔ تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آیا ان کو دیکھیں، غنی، اللہ تو غنی ہے، حمید، وہ تو بہت خوبیوں والا ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں کوئی بھی بندہ جو ذرا آپ دیکھتے ہیں نا جو اچھے لیول کا ہو یا جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، اس کو کبھی آپ ایسی چیز دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ آپ کہیں گے اچھا اس کا تو یہ سٹینڈرڈ ہے، مجھے اس کو ذرا اچھی چیز دینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری چیزوں کی، تو میرے لیے، میری ذات کے لیے تم لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہو تو گندی چیزیں ان کے اوپر خرچ نہ کرو۔ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے تو اچھی چیزوں کو ان کے اوپر خرچ کرو۔ حمید، وہ تو بہت خوبیوں والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان دینے پہ آتا ہے نا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، الشیطان، یہ اچھی چیز تم دے دو گے اللہ کے راستے میں؟ آپ دیکھیں اس کی پیک ہمیں ملتی ہے نا، لن تنالوا البر، فورتھ پارا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی ہائٹس کو چھو ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں ایسا مال خرچ نہ کرو، ایسی چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہونا، تم وہ اللہ کے راستے میں دو گے تو تم اللہ کی محبت پاؤ گے، کہ جب تم یہ شو کرو گے کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے راضی ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو جب انسان خرچ کرنے بھی آتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہو خرچ نہ کرو تم تو غریب ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ اچھا یہاں پر وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا۔ اچھا یہاں پر جو فحشاء ہے نا، اس کی جو تفسیر آتی ہے وہ کیا ہے؟ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، بخل کرنے کا۔ یہاں پر بخل کی ٹرانسلیشن میں تو آ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں فحشاء کا ذکر آ رہا ہے۔ بخل اور اسراف، ان دونوں چیزوں سے سختی سے اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں پیسے خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے دو ایکسٹریمز سے۔ نمبر ون، بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر ضرورت بھی ہو خرچ کرنے کی وہاں پر بھی انسان کہے نہیں جی ضرورت نہیں ہے رہنے دو، بیمار ہے نہیں نہیں دوائی پہ نہیں خرچ کرنے، اتنے پیسے وہاں لگ جائیں گے تو چھوڑو، ضائع کرنے والی بات ہے، نہیں دوائی ضرورت کی چیز ہے، آپ کو اس سے شفا ملنی ہے تو آپ ضرور خریدیں۔
پیسوں آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو آپ ضرور خریدیں، جوتے کی ضرورت ہے تو اس کو ضرور خریدیں، یہ نہیں کہ اس میں بخل، یعنی ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ ہوتا ہے بخل۔ گھر والوں کی ضرورت کی چیز ہے کوئی لیکن آپ خرچ نہیں کرتے، بخل۔ نمبر ٹو، اسراف، اس کا اپوزٹ۔ اسراف کیا چیز ہے؟ جہاں پر خرچ نہیں کرنا وہاں پر بھی خرچ کرنا، یا کسی جائز کام پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اوور اسپینڈنگ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو زیادہ خرچ کرنا ان کو کہتے ہیں نا مبذر، تبذیر کہتے ہیں نا، تبذیر، ضرورت سے زیادہ اسراف کرنا۔ تو مبذرین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کا بھائی کہتے ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، دے آر دا بردرز آف دا ڈیول۔ تو وہ شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اسراف۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جب تم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آتے ہو تو وہ تمہیں تھوڑے دل کا بناتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے نہ خرچ کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی، بخل کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے بخشش کا اپنی طرف سے، وہ فضلہ، اور فضل کا، زیادہ دینے کا۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس دے گا۔ آپ اپنے انداز سے دیکھیں، آپ جس سال آپ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، پھر اگلے سال آپ دیکھیں کہ کیا آپ اتنی ہی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی آپ کئی دفعہ اس سے زیادہ ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے سال دیکھیں اس سے زیادہ ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں بھی قرآن ہی ہمیں منع کرتا ہے کہ ایسے ہی نہ کر دے انسان کہ اپنا سارا مال دے دے اور پھر کیا ہو جائے؟ ملوم مدحورا، پھر خود ملامت زدہ ہو جائے، خود مانگنے پہ آ جائے۔ اتنا بھی نہ خرچ کرے کہ خود آپ مانگنے والے ہو جائے، کیونکہ ہر ایک کا توکل، ہر ایک کا تقوی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہے، کہ جو گھر کا سارا سامان لے آئے اور آ کے کہیں کہ جی میں پیچھے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ اتنا خرچ کریں کہ پھر وہ آپ کو، یعنی آپ پھر خود ملامت زدہ نہ ہو جائے۔ آپ خود اتنا نہیں خرچ کریں کہ آپ کے پاس خود ہی پیسے ختم ہو جائیں اور اب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اب آپ خود مانگنے والے بن گئے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے پیسے جوڑ کے رکھے ہیں اب حج کر آئیے، 10-11 لاکھ کا حج، 10-11 لاکھ میں یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے، وہ تمہیں بخشش بھی دے گا اور تمہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا۔ واللہ واسع علیم، دیکھیں دینے سے تعلق ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کون سی آ رہی ہے؟ واسع، وہ وسعت والا ہے، علیم، وہ جانتا ہے تم نے کہاں پر کس نیت سے کس کو کیا دیا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز مجھے لگتا ہے یاد ہونی چاہیے کہ حکمت کیا ہوتا ہے۔ حکمت ہوتا ہے رائٹ ڈیسیجن ایٹ رائٹ ٹائم۔ کبھی آپ کا ڈیسیجن تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وقت مناسب نہیں ہوتا، اور کبھی وقت مناسب ہے لیکن آپ کا ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس موقع پر جو آپ کو ڈیسیجن لینا چاہیے تھا آپ وہ ڈیسیجن نہیں لیتے۔ تو حکمہ ہوتا ہے رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت عطا کی گئی، مجھے کہاں پر کون سا مال کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی۔ خیرن بھلائی ہوتی ہے، اور کثیرن بہت زیادہ، اس کو تو بہت ہی بڑی بھلائی دے دی گئی، بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ وما یذکروا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب، عقل والے، یعنی عقل ہی والے اصل میں نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو عقل والے ہوتے ہیں، جیسے عقل والے، اس کے بارے میں ایک محاورہ آتا ہے نا کہ
اللبو یعنی کہ جو انسان سمجھدار ہوتا ہے نا، من الاشارت یفہم، وہ اشارے سے ہی سمجھ جاتا ہے. یعنی ایک انسان ہے، وہ اشارے سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا. اور ایک شخص ہے، جب تک وہ بیچ میں انوالو نہ ہو، نقصان نہ اٹھائے، تب تک وہ سیکھتا نہیں ہے کہ اچھا اب مجھے اس کام میں نہیں پڑنا. تو کچھ لوگ نقصان کر کے سیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کے اچھے پریکاشنری میئرز لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں، اگر وہ فیزیبل ہوتا ہے. اور اگر فیزیبل نہیں ہوتا پھر وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے. اللہم انا نسألک الحکمہ، اے اللہ ہم آپ سے حکمت مانگتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں خیر کثیر. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ. اور جو بھی تم خرچ کرو گے، آج کی آیات پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں ایک چیز کو کہنا چاہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا چیز ہائی لائٹ کی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میم خرچ کو. خرچ کرنا. ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیک. خرچ کرنا. اور آپ دیکھیں خرچ کرنے کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. ایسا ہے نا، کہاں خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، پھر معاملات کو کیسے دیکھوں. ابھی آگے آئیں گے تو دیکھیں گے، کیونکہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر جو اس کی انکم ہے اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کے اوپر وہ جو حرام مینز ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ کرنا، صرف مال نہیں، تم کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہو، اپنی انرجی لگاتے ہو، اپنی ایفرٹس لگاتے ہو، اپنا مال لگاتے ہو، اور نظر تم من نظرین، یا کوئی بھی نظر جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، قرآن کے لیے آتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے، شیطان کہتے ہیں اس وقت تم یہ بھی کر سکتے تھے، اس وقت تم وہ بھی کر سکتے تھے، حالانکہ اس کے علاوہ ہم کتنا ہی ٹائم بہت ساری چیزوں میں لگا بھی دیتے ہیں. لیکن لگے بندے ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہم وقت نکالیں اور اس کلام میں سے کچھ سیکھیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ جن جن چیزوں کو اس قرآن کے لیے، اس کلام کو سیکھنے کے لیے چھوڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کوئی بندہ اپریشیٹ کرے نہ کرے، لوگ باتیں سنائیں نہیں سناتے تب بھی اچھی بات ہے، لیکن کئی دفعہ سننی بھی پڑتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، تم اپنا وقت لگاتے ہو، تم اپنی بہت ساری چیزوں کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ وقت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. تو سوچو کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اسی کے لیے جاننا کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ ریوارڈ اسی نے دینا ہے نا، اسی نے آپ کو اجر دینا ہے. تو وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، آپ کس طرح سے کیا چیز مینج کرتے ہیں، آپ کس طرح سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ نظر ہوتا ہے آپ نے اپنے اوپر ایسی چیز کو فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کی. فار ایگزامپل، آپ کہتے ہیں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ و خیرات کروں گی. تو آپ نظر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام میں نظر ماننا کچھ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس کا مفہوم آتا ہے کہ نظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخیل انسان سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتا ہے. یعنی انسان کو ویسے بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا رہے، ویسے بھی نوافل ادا کرتا رہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کنڈیشنل نہ رکھے کہ اچھا میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گی، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، تو عبادات کو اور اللہ کے جو ہے نا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے انسان کنڈیشنز نہ لگائے. تو یہ کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال حرام بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم خرچ کرو گے، کچھ بھی خرچ کرنا، تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، تم باہر کسی کے اوپر خرچ کرتے ہو، کیونکہ یہاں پر نا نفقہ سے مراد ہے ہر وہ چیز جو خرچ کی جائے. جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور یہاں پر نا یہ ان لوگوں کے اوپر صرف خرچ کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے جو آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں.
آپ اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیا آپ بخل سے کام تو نہیں لے رہے، کیا آپ اسراف سے کام تو نہیں لے رہے؟ کیوں؟ اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ اس کو جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو گے، چاہے وہ تمہاری ذاتی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورت ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو نظر تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر ظلم کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ اس کو یا تو بخل میں استعمال کرتے ہیں، یعنی بخل کے کام کرتے ہیں، یا پھر آپ اسراف کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اس مال کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں دیتے۔ اس کا ڈیو رائٹ کیا تھا؟ اس کو ایسے استعمال کرنا چاہیے تھا اپنی ضرورت کے مطابق اور دوسروں کی ضروریات کے ساتھ۔ لیکن انسان وہاں پر جب ان دو ایکسٹریمز کی طرف جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ظلم کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، پھر جو شخص ظلم کرے گا، من انصار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، بہت چھوٹی بھی نہیں تھی، شاید فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہوگی، کیونکہ اب یہ بھی کافی پرانی بات ہو گئی۔ تو وَمَا أَنفَقْتُمْ، میری نانی اما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، وہ نا یہ آیت بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ۔ تو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں وہ یہ والی آیت کیوں زیادہ پڑھتی ہیں، اور یہ بھی جب ان کے آخری ایام نزدیک تھے تو وہ اس طرح سے نا ان کی زبان سے بہت ساری آیات میں سنا کرتی تھی، کیونکہ ان کا جو تقریباً ٹائم تھا نا وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزرا تھا۔ تو وہ ویسے ہی بیٹھی بھی ہوتی تھی نا، تو جس طرح ہم بیٹھے بیٹھے کوئی چیز ہمارے زبان پہ آ جاتی ہے، تو ان کی زبان پہ نا مختلف آیات آیا کرتی تھی، تو ان میں ایک آیت یہ بھی تھی۔ تب مجھے نا اس آیت کا مطلب نہیں آتا تھا، بس مجھے یہ پتا تھا آیت پڑھ رہی ہیں۔ تو جب میں اس آیت کو جب پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا اور مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ کتنی ڈیپ آیا ہے خرچ کرنے کے معاملے میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، اب وہیں پر آپ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹریک کریں کہ میں نے یہ خرچ کیسا کیا، کہیں میں نے بخل سے کام تو نہیں لیا، کہیں میں نے اسراف سے کام تو نہیں لیا، کیونکہ انسان کا جو پراپر خرچ کرنا ہے نا، یہ جو صحیح خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح خرچ کرنا آدھی معیشت ہے، یعنی آپ کی جو ہاف اکانومی، آپ جو ہے نا بچت، یعنی آپ کی جو آدھی بچت ہے نا، وہ صحیح خرچ کرنے کے اوپر منحصر ہوتی ہے، اگر آپ صحیح خرچ کر لیتے ہیں۔ اور خواتین میں انفارچونیٹلی کیا چیز زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا فلاں کے لیے اب یہ ہے اور فلاں کے لیے وہ ہے، تو کئی دفعہ ہم ایکسٹرا خرچ کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر خاص چیک رکھنا، کئی دفعہ مرد بھی ایسے کرتے ہیں لیکن خواتین میں یہ تھوڑی سی چیز زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگنا، یا اللہ جہاں پر جس کو جتنا دینا چاہے مجھے سکھا دے کہ میں وہاں پر اتنا ہی دوں۔ او نظر تم من نظر، یا کوئی بھی نظر جو انسان مانے، تو جو کچھ ہم دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو جب ہم صحیح طور پر خرچ نہیں کرتے اپنا وقت، میں نے وقت ویسٹ کر دیا بس موبائل دیکھتے ہوئے، اسکرینز دیکھتے ہوئے، مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے، نیٹ فلکسز دیکھتے ہوئے، ڈراماز دیکھتے ہوئے، موویز دیکھتے ہوئے، گیمز دیکھتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اس کے میں گیمز کی حرمت نہیں بیان کری کہ حرام ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جب آپ، کچھ ایسی گیمز ہیں کہ چلیں آپ اپنے فارغ وقت میں آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کو وہ کھیل لوں، لیکن وہ اتنی زیادہ آپ obsessed ہو جائیں ان چیزوں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی اسکرین کی چیز ہو، کہ پھر آپ کو باقی چیزوں کا ہوش نہ رہے اور آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، آپ کا جو عبادات کا اور اس کا بیلنس ہے وہ بھی خراب ہو، یا پھر آپ بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ کہ اچھا اب کیا اور اب کیا اور اب کیا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کتنا ہی اچھا ہے، یعنی وہ بھی اچھی بات ہے اگر تم ظاہر کر کے لوگوں کو بتا کر صدقات دو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ کس کو دو؟ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، ضرورت مندوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی اچھا ہے تمہارے لیے، یعنی وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کون سے صدقات ہیں جن کو ظاہر کر کے دیا جائے اور کون سے صدقات ہیں جن کو چھپا کر دیا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ صدقات
جن کو ظاہر کرنا مقصود ہے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے یہ صدقہ ظاہر کر کے دے رہی ہوں تاکہ اور لوگ بھی دینا شروع کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ کسی چیز کے بارے میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہوتا، تو اچانک کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنے اماؤنٹ اس میں دیتا ہوں. پھر ساتھ ہی اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ملنا شروع ہوتا ہے اور لوگ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس نیت سے دینا شروع کیا تاکہ ایک چین چل پڑے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جو زکوٰۃ کا مال ہے کیونکہ وہ فرض ہے تو اس کو بھی ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چھپا کر دینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ظاہر کرنا چاہے تو زکوٰۃ کا مال ظاہر کر کے دینا پسندیدہ ہے. اس معاملے میں نیت صرف یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال دینا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر ہم چھپا کر دو تو علماء فرماتے ہیں وہ چیزیں جو فرض ہوں یا پھر فنڈ ریزنگ کی وہ چیزیں جس میں دوسروں کو بھی آپ جو ہے نا شوق دلانا، ترغیب دلانا مقصود ہو، تو پھر آپ اس کو دکھا کر دے سکتے ہیں. ورنہ بیسٹ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. کبھی ایسے بھی دیا کریں کہ گنے بغیر، بہت ساری ایک ایک چیز گنے بغیر، یعنی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اتنے پیسے ہوں گے، تو کبھی ایسے بھی دے دیا کریں. وَإِن تُخْفُوهَا، اس سے بھی ایک چیز آتی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ ایگزیکٹلی آپ نے کتنے دیے. وَإِن تُخْفُوهَا، تو اگر تم چھپا کر دو گے، کون سی چیزیں چھپا کر دو؟ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں. کوشش کرے کہ انسان اس کو چھپا کر دے، نہ کہ یہ کہ اچھا جس کو دے رہا ہوں اس کے ساتھ بھی ایک سیلفی ہو جائے، ذرا اس کے بھی چہرہ سارا وہ واضح ہو جائے کہ یہ کتنا ضرورت مند ہے اور میں نے کتنا مہان کام، بڑا کام کیا ہے اس کو دے کر. نہیں، وَإِن تُخْفُوهَا، چھپا کر دو فقیروں کو. یعنی اگر آپ فقراء کو دے بھی رہی ہیں، اب مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ چیز لوگ کمپین کرتے ہیں تو لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ باقی ہم صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ مانگنے آیا ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے کو بلر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم آپ کا جو دیا ہوا مال ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو حلف کرا، اور تم دو گے فقیروں کو. اور کئی دفعہ وہ ویڈیوز ایسی بناتے ہیں جس میں صرف وہ ہاتھ شو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بندے کا جو دینے والا ہے وہ بھی شو نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر رہے کہ اچھا ہم ہیں جو دینے والے ہیں، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو حلف کر رہا، اور دو تم فقیروں کو، فہو خیر لکم، تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر تمہیں لگے کہ نہیں دکھا کر دو گے تو زیادہ بہتر ہوگا، دوسروں کو ترغیب ملے گی، تو بس اس نیت سے جو فرض چیز ہے اس کو دکھا کر دینا اچھی بات ہے. یا پھر یہ کہ کوئی فنڈ ریزنگ پروگرام ہے اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیں تو آپ اس میں انیشیٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو کیا کرو گے جب تم اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. اس میں بھی عمل ہے نا، دینا. لیس علیک ہداہم، اب ہوا کیا تھا؟ مدینہ میں نا جب یہ زکوٰۃ کی فرضیت کی بات ہوئی تھی تو اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نا کچھ لوگ تھے ان کو روک دیا کہ وہ نفلی صدقات بھی غیر مسلموں کو نہ دیں، کیونکہ بہت سارے ایسے انصار صحابہ تھے جن کی رشتہ داریاں تھیں، یعنی سسرالی طور پر رشتہ داریاں تھیں یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اکٹھے رہا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ کچھ اس میں غریب ظاہر ہیں وہ بھی تھے، قرابت دار ایسے بھی بن گئے جو کہ غریب تھے اور وہ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ پہلے مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جائیں، نفلی صدقات کی بات کر رہی ہوں، تو اس میں مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جائیں، ان سے ہاتھ روک لو. ہاتھ روکنے کا کیا مقصد تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف مسلمانوں کو مال مل رہا ہے اور ان کو نہیں مل رہا تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس طرح آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو کچھ خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تو تم اپنے لیے خرچ کر رہے ہو کہ تمہیں اللہ کے ہاں مقام چاہیے. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو خرچ کر رہے ہو وہ تمہارے اپنے ہی تو لیے ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم خرچ کر رہے ہو.
वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और जो कुछ तुम खर्च करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका पूरा पूरा बदला देगा, यानी तुम पूरा पूरा बदला दिए जाओगे उसका। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रोक दिया गया। अब आज का अगर देखें तो रूलिंग है क्या? रूलिंग ये है कि आप गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दे सकते। गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़कात के माल में से आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। सदकात अभी भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। सदकात में भी फिर उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक वो काफिर है जिसको हम कहते हैं जिम्मी काफिर, जो आपके साथ रहता है, आप जानते हैं कि ये शख्स जरूरतमंद है और उसकी जिम्मेदारी रियासत उठाती है, तो वो है जिम्मी काफिर। एक होता है हरबी काफिर, यानी ऐसा शख्स है, वो काफिर ऐसी जगह पर रहता है जो आपसे लड़ाई करता है। उसको आप ना तो नफली सदकात दे सकते हैं और ना ही आप उसको ज़ाहिर ज़कात तो वैसे भी नहीं दे सकते, तो उसको नफली सदकात भी नहीं दिए जा सकते। हरबी काफिर, हरबी कौन होता है? जिससे आपकी जंग छिड़ी हुई है, यानी वो वाला काफिर है जो आपके साथ जंग में मसरूफ है। आप ऐसे काफिरों की मदद नहीं कर सकते, चाहे वो जरूरतमंद ही हो। ठीक है। आप किस काफिर की मदद कर सकते हैं? जो जिम्मी काफिर है, जो आपके साथ जंग नहीं लड़ता है, उसको आप, जिस तरह आती हैं खवातीन क्रिश्चियंस होती हैं, कई दफा काम करने वाली होती हैं, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत सारे बाहर आप देखते हैं जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, इसी तरह बहुत सारे जो सफाइयाँ करने वाला अमला है, उनमें आप देखेंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा मिकदार ऐसे लोगों की है जो कि क्रिश्चियंस होते हैं। तो अगर वो जरूरतमंद है, वो आपके साथ जंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं सदकात के सिलसिले में। ज़कात का माल बहुत एहतियात से देना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी भरपूर के सही जगह पर जाकर लगे। लिल फुकराइल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाहि, सदकात उन फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में रोके गए हों। ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्दी, और वो जमीन में सफर करने की इस्तात नहीं रखते। ये कौन से लोग हैं? इसके बारे में आता है कि ये असहाबे सुफ़ा के बारे में नाज़िल हुई। असहाबे सुफ़ा कौन लोग हैं? ये 300 या 400 के करीब लोग थे जो मस्जिद नबी में ही मुकीम थे। इन्होंने अपने आप को दीन इल्म, यानी इल्म दीन, यानी दीन के इल्म के लिए और जिहाद के लिए, यानी ये बिल्कुल जो फ्रंट रो होती थी ना, यानी ये उसके लिए, यानी जो सबसे पहले तैयार हो जाते थे जिहाद के लिए, ये वो वाला तबका था। और दूसरा ये कि ये मस्जिद में ही रहते थे और ये अपने आप को इल्म के लिए वक्फ किया था। ज़ाहिर है अगर ये भी बाहर जाके काम करते, माल कमा रहे होते, लेकिन फिर इल्म के लिए उतना वक़्त ना मिल पाता। तो यहाँ पर ये उन लोगों की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में रोके गए हों। आप देखते हैं मसाजिद में कितने बच्चे होते हैं ना, जो कि पढ़ने के लिए आए होते हैं, और वो उन बच्चों को उन लोगों ने दूसरे कामों पे नहीं भेजा होता, बल्कि वो दीन के लिए अपने आप को वक्फ किए होते हैं। दरबन फिल अर्दी, वो जमीन में सफर करने की इस्तात नहीं रखते। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ, अब जो समझता है जाहिल, अगनिया, उनको जरूर, यानी जो जाहिल शख्स है ना, वो ये समझता है क्योंकि वो मांगते नहीं है, मिनत तअफ्फुफ, तो वो जो जाहिल समझ आदमी है, नावाकिफ आदमी है, वो इनके सवाल से बचने की वजह से समझता है कि ये मालदार है, उनको माल की जरूरत नहीं है। तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनको उनके चेहरों से पहचान लोगे। वो इतने, यानी जो सवाल से बचते हैं कि आम आदमी उसको गैस ही नहीं कर पाता कि इस बंदा जरूरतमंद है भी या नहीं है। आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं सफेद पोश लोग हैं, वो आगे बढ़ बढ़ कर नहीं मांगते। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, वो लोगों से लिपट लिपट कर नहीं मांगते। आपने देखा होगा कुछ बच्चे आते हैं ना, वो लिपट जाते हैं आपके साथ, और जब तक आप देते नहीं वो आपकी जान नहीं छोड़ते। कुछ लोग लिपट जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, जो कि अपने आप को दीन के लिए वक्फ किए हुए हैं। जो जाहिल शख्स है, नावाकिफ शख्स है, वो समझता है कि इसको जरूरत नहीं है, हालांकि वो शख्स जरूरतमंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम उनको उनके चेहरों से पहचान लोगे। तो इसका मतलब है कि फेस रीडर्स भी होना चाहिए हमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिकमत भी दे और इतनी समझ बूझ दे कि हम, और इतनी इस्तिताअत भी दे कि हम ऐसे लोगों को पहचान सकें और इन तक इनका जो माल है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे माल में इनके लिए हिस्सा रखा होता है, इन तक पहुंचा सके।
वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो कुछ तुम खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सब कुछ जानने वाला है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को, बिल्लैलि वन्नहारी, रात और दिन, सिर्रन व अलानियतिन, छुपा कर भी और कभी खुले भी, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, यानी जो लोग इतना ज्यादा सदका खैरात करते हैं तो उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो खाते हैं सूद। अब जो खर्च करने का मामला है ना, उसमें आता है कि लोग अर्न कैसे कर रहे हैं। तो अगर कुछ शख्स ऐसे अर्न करता है जिसमें सूदी मामलात इन्वॉल्व होते हैं, सूद इन्वॉल्व होता है, वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो सूद खाते हैं, ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, वो नहीं खड़ा होगा मगर ऐसे खड़े होना उस शख्स की तरह जिसको शैतान ने छू दिया हो और खपती बना दिया हो। यानी आपने बहुत सारे मजनू देखे होंगे, लेकिन इस आयत से ये भी पता चलता है कि शयातीन भी कुछ लोगों को मखबूतुल हवास बना देते हैं। ठीक है, शयातीन भी कुछ लोगों को मखबूतुल हवास बना देते हैं। तो यहाँ पर ला यकुमुना इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतान, तो यहाँ पर उस शख्स की मिसाल जो सूद खाता है उसकी ऐसी है जैसे उसको शैतान ने छू कर खबती बना दिया हो। क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, इस वजह से कि वो ये कहते हैं इन्नमल बय्यु मिस्लु रिबा, कि तिजारत भी तो सूद की तरह है। सूद में भी हम पैसे देते हैं और उससे ज्यादा वसूल करते हैं, तिजारत में भी हम पैसे लगाते हैं, हमें ज्यादा वसूल होता है, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। वअहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया रिबा को, यानी तुम्हारे सूद से मना होने के लिए इतना ही काफी था कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हराम किया है इसको, रिबा को। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह, तो जिसके पास नसीहत आ जाए उसके रब के पास से, फंतहा फलहु मा सलफ, तो वो यानी जो पीछे हो चुका वो हो चुका, वो उससे बाज आ जाए, रुक जाए, यानी जिसके पास उसके रब की तरफ से कोई नसीहत आ जाए और तो वो बाज आ जाए, यानी वो रुक जाए, तो जो पहले गुजर चुका वो उसके लिए है, और उसका मामला वो अमरु इल्लल्लाह, तो उसका मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले है। लेकिन मन आदा, जो कि दोबारा लौटेगा, दोबारा सूद के कामों में मना हो गया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया, तो जो कोई अब भी नहीं रुकेगा और दोबारा सूदी मामलात में इन्वॉल्व होगा, फाउलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे लोग हैं जो आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सुब्हानहू तआला सूद को मिटाता है। यमहकु का वर्ड ना मीम हा कॉफ से निकला, इसका मतलब होता है मिटा देना। चांद जब अपनी जो लास्ट तारीख होती है ना उनमें पतला सा गायब होने के करीब होता है, तो ये उसके लिए आता है। इसी तरह इसका दूसरा माना होता है जाया होना, अल्लाह सूद के माल को जाया करता है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो इतने बड़े बड़े कारोबार होते हैं लेकिन सूदी मामलात में इस कदर इन्वॉल्व होते हैं कि बैंकरप्ट हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूद के माल को मिटा देता है, ज़ाया कर देता है। वह युरबिस सदाकात, और सदाकात को बढ़ाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहते हैं जो दूसरे की ज़रूरियात का फ़ायदा ना उठाए, बल्कि ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझ कर दूसरे की मदद करे। लेकिन दूसरे को कर्ज चाहिए था, आपने उसको कर्ज दिया और कहा कि क्योंकि तुम्हारी अभी बड़ी ज़रूरत है तो तुमने वापस मुझे इतना करना है, तो आपने दूसरे की ज़रूरत का फ़ायदा उठाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा मुआशरा नहीं चाहता, ऐसा मुआशरा चाहता है जो दूसरे की जरूरत को पहचाने और फिर उसकी मदद करे, ना कि ये कि उसकी जरूरत का नाजायज फायदा उठाया जाए। वयुर्बि सदाकात, अल्लाह सुब्हानहू तआला सदकात को बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी ना शुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। असीम का जो वर्ड है ना वो इस्म से है, हमजा सा मीम। इस्म का मतलब होता है हकूकुल इबाद में कमी करना, तो यहाँ पर सूद लेने वाला, असल में जो गुनाहगार है ना यहाँ पर वो सूद लेने वाला मुराद है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, व अक़ामुस्सलात, और उन्होंने नमाज कायम की, व आतवुज़्ज़कात, और उन्होंने ज़कात अदा की, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर तो उनके रब के पास है।
वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी किस्म का कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हे लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूद में से जो बाकी रह गया उसको छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूद को हराम किया था ना, तो आपने ऐलान किया था और उसके बाद फरमाया था कि सबसे पहले, यानी सबसे पहले ना मिसाल अपनी, यानी अपने जो घर वालों की मिसाल थी उससे दे के खत्म किया। आपने फरमाया सबसे पहले मैं अपने चचा का सूद माफ करता हूँ, यानी उन्होंने लेना था दूसरे से, तो आपने फरमाया सबसे पहले मैं ये सूद माफ करता हूँ, एग्जाम्पल सेट की। तो वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो सूद में से बाकी रह गया उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान लाने वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि, तो जान लो, कान खोल लो कि फिर तुम ऐलाने जंग कर रहे हो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। तो वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है, क्या वो कभी कामयाब हो सकता है? जब दूसरी तरफ पार्टी में अल्लाह और उसका रसूल हो और आप ऑपोजिट में हैं, तो इंसान किस कदर खासिरीन में से है, लूजर्स में से है, नुकसान उठाने वालों में से है। इन तुम, अगर तुम तौबा करोगे, फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तो जो तुमने नेचुरल इन्वेस्टमेंट की है, जो रासुल माल, जो तुम्हारा हकीकी माल था, फॉर एग्जांपल तुमने 1000 इन्वेस्ट किया हुआ था और तुमने सूद में 1000 और 500, फॉर एग्जांपल 1500 लेना था, तो अब तुम सूद के मामला से बाज आ जाओ और अपनी जो असल रकम है उसको निकाल लो। 1000 रुपए अभी भी तुम निकाल सकते हो। फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, ये मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तो तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। तो इसका मतलब है कि जो सूद वाला मामला है ना, ये जालिमाना मामला है, ये इंसान पर जुल्म करता है। वह इनका नजू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा, अगर कोई तंग दस्त हो, जाहिर है कोई बंदा मांगने आता है आपसे, इसका मतलब है वो तंग दस्त है, और आप उसे कहते हैं अच्छा अभी ले लो, बाद में इससे ज्यादा करके देना, तो आप उसके ऊपर और बोझ डाल देते हैं। तो अगर कोई तंगदस्त हो तो आसानी तक उसे मोहलत देना चाहिए। वो अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, और अगर तुम सदका कर सकते हो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यानी अगर तो कोई तंगदस्त तुम्हारे पास आया है तो उसको मोहलत दे दो। वो आता है तुम्हारे पास, ये मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो सका, कई दफा होता है लोग आपसे कर्ज लेके और फिर क्या करते हैं, उनके पास नहीं अरेंजमेंट हो पाता, तो फिर क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसको, वो तंग दस्त है ना, ये नहीं कि उसके पास पैसे मौजूद हैं फिर वो आपको जानबूझ के नहीं दे रहा है, ये नहीं। वो जो तंग दस्त है, अभी भी उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए कि वो आपको वापस कर सके, तो उसको मोहलत दे दो। और अगर तुम सदका ही कर दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। सदका करने से यहाँ क्या मुराद है कि आप उसको माफ कर दें। और आप जानते हैं कि जो शख्स ये वाला सदका करता है ना, तो ये कर्ज हसना वाली बात है, यानी इंसान ज़हन में ये रखे कि मैं उससे मांगूंगा नहीं, जब उसके पास होंगे वो खुद ही लौटा दे, या अगर वो ना भी लौटाए तो मेरी तरफ से वो माफ है। आपको पता है अगर ये चीज हो तो आपको हर रोज उतने पैसे देने का सवाब मिलता है, उतने पैसे सदका करने का सवाब मिलता रहता है। क्योंकि अब आप उस जो माल है ना उसके दर पे भी नहीं है कि अच्छा मुझे जरूर वो माल वापस मिले और हत्तुल इम्कान मिले, और आप फोन कर करके उस शख्स का हाल जो है ना बुरा कर देते हैं, कब देने हैं, इस वक्त कहा था, उस वक्त कहा था, भाई उसके पास होते तो वो आके दे देता। वो तंग दस्त है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम सदका कर लो, बेहतर है। फर्ज नहीं है कि आप उसको जरूर माफ करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम सदका करना चाहते हो ना उसको, तो बेहतर है ये तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम वाकई ये चीज जानते हो। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, उस दिन हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि